السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں خود بھی خیریت سے ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت دل سے ریکارڈ کر رہی ہوں، اپنا فرض سمجھتے ہوئے اور اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے۔ ایک دن تھا زندگی کا میرے جب مایوسیوں نے ہر طرف سے مجھے گھیر لیا تھا، اور ایسے ہی ایک سسٹر کی ویڈیو سامنے آئی، میں نے کلک کیا اور اس سے مجھے بہت موٹیویشن ملی۔ اتنی موٹیویشن ملی کہ میری زندگی کے رنگ ہی بدل گئے۔ امید کرتی ہوں میری اس ویڈیو سے بھی کسی نہ کسی کی زندگی میں تبدیلی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ اور اگر ہم واقعی سچے کلمہ گو ہیں، اگر ہم واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان سب پریشانیوں کا علاج ہمارے دین میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک ایک مکمل نسخہ ہے زندگی کا۔ جمعہ کا دن ہے اور آپ کے ساتھ سورہ جمعہ کی کچھ آیات شیئر کرتی ہوں، پھر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم چاہتے ہو تو۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ سورہ جمعہ کا وظیفہ بھی میں نے شیئر کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ ضرور ویڈیو دیکھیے گا، بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جو کہ ہمیں آخرت کی زندگی کے ساتھ جوڑتا ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں آخرت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا تَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہترین روزی عطا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے کوئی بھی معاملات ہیں تو صرف اللہ کے آگے روئیں۔ پلیز کسی کے سامنے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بھی تجربہ دیکھا ہوگا، کسی کے آگے اپنی پرابلمز شیئر کرنے سے آپ کی زندگی کے مسائل زیادہ بڑھتے ہیں نہ کہ کم ہوتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے اپنے گھر پہ توجہ دیں، اپنے کام پہ توجہ دیں اور نیک نیتی سے اللہ کی بارگاہ میں ایک اہتمام کریں۔ 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ اپنے لیے صرف کریں اور اپنے لیے دعا کریں۔ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ایسا ہونا چاہیے جس میں جو آپ اپنے لیے رکھیں، جو آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی آسانیاں ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں بنا رہی ہوں قیمہ اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں پھلیاں۔ ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ساتھ اور آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ ویڈیو شیئر کرتی ہوں کہ ایک عورت کی جو اصل زندگی ہے وہ شروع ہوئی 30 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ 30 سال کی عمر کے بعد ہی ہمیں زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس کا پتہ چلتا ہے، اور تبھی ہمیں لوگوں کے رویے سمجھ آتے ہیں۔ تو ہم عورتیں کیا غلطی کرتی ہیں؟ غلطی سب سے بڑی ہم یہ کرتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اسی وقت سٹاپ کر دیتی ہیں کہ اب ہمیں تیار نہیں ہونا، بیمار ہیں ہم، اس طرح سے۔ لیکن نہیں، ایسے نہیں کرنا، کیونکہ یہ میں نے خود پریکٹیکلی اپنے ساتھ کیا اور الحمدللہ میری زندگی میں بہت رنگ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ہر نعمت دی ہے، ہر خوبصورتی دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کلاس 1 سے لے کے ایم اے بی اے یا اس سے زیادہ جس کی بھی کوالیفیکیشن ہے وہاں تک پڑھا، شادی ہو گئی، سب نے خیال کیا، بہن بھائیوں نے خیال کیا، ماں باپ نے خیال کیا، شادی ہوئی، ہسبینڈ نے خیال کیا، لیکن اب ہو گئی ہے عمر 30 یا اس سے زیادہ، کسی بہن کے بچے نہیں ہیں یا ان کے علیحدہ سے پریشانی ہے، کسی کا اور مسئلہ ہے، کسی کے بچے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور ان سب کے ساتھ
ایج ہو گئی ہے 30 سال اور اب کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے، اب کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، بچے ہیں، گھر ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اوور تھنکنگ ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، جاب ہے، صحت خراب ہو چکی ہے، وزن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، ڈائٹنگ کرتے ہیں، کھانا پینا چھوڑتے ہیں تو ویکنس ہو جاتی ہے، جسم میں بہت دردیں ہوتی ہیں، چل پھر نہیں سکتے، ایکٹیو نہیں رہتے، اور اب ہمیں انتظار ہے، کس کا انتظار ہے؟ کون ہمیں اپریشیٹ کرے گا؟ کون انگلی پکڑ کے زندگی کی طرف لے کر چلے گا؟ کوئی بھی نہیں لے کر چلے گا۔ بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، باقی سب کو ناشتہ دیتی ہیں، گھر صاف کرواتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر بچوں کو دوبارہ ان کا لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے، ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے، یا خود دیکھتی ہیں یا پھر ان کو کہیں پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہم گھر سنبھالتی ہیں ہم سب لیڈیز، اور اس کے باوجود بھی کوئی اپریسیشن نہیں ملتی ہمیں، صحت خرابی ہو جاتی ہے، صحت خراب ہونے کے باوجود ہم یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں سے اپریسیشن نہیں ملتی، تو کون کرے گا ہمارا خیال؟ کیونکہ اب تو وہ لو میرج والی وہ جو ایک لائف میں آتا ہے نا، کہ انسان کے سینیریو آتا ہے جب انسان کو، کیونکہ کسی نہ کسی کی لو میرج ہوئی ہے، کسی کی ارینج میرج ہوئی ہے، تو وہ سب سمجھے کہ زندگی کے حسین جو پل تھے وہ گزر چکے ہیں، اب کون خیال کرے گا؟ اب زندگی کو کون دوبارہ سے حسین بنائے گا؟ کون زندگی کو دوبارہ سے خوبصورتی کی طرف لائے گا؟ ہم خود لائیں گے۔ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، اب ہمیں لوگوں کے رویے سمجھ آئے ہیں، اب زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن سمجھ آئے ہیں، اپنی تعریف خود کریں، اپنے آپ کو قابل تعریف بنائیں، ڈیلی کپڑے چینج کریں، خوشبو لگائیں، خود کو گفٹ دیں، اپنی پسند کا میوزک سنیں، اپنی پسند کا کھانا بنا کر کھائیں، اپنے گھر سے اور اپنے آپ سے پیار کریں۔ میری بہنوں، وہ دور گزر چکا ہے جب ہم چھوٹی تھیں اور ماں باپ خوش ہو کر کہتے تھے، چھوٹا سا ہم کام کوئی کرتے تھے تو ماں باپ خوش ہو کر کہتے تھے، دیکھو بھئی میری بیٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت اپریسیشن ملتی تھی اور بہت خوشی ہوتی تھی۔ لیکن اب دور بدل گیا ہے، زندگی بدل گئی ہے، سال بدل گئے ہیں، اور خود کو بدلو۔ اب ہمیں خود کو خود بدلنا ہے، کوئی ہماری ٹینشن یا ہماری تھکاوٹ نہیں دیکھے گا، ہم نے خود کو خود بدلنا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے مرد حضرات کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن ہر عورت، ہم سب عورتوں کو مل کر چاہیے کہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں ٹائم پر ادا کریں، خود کو سنوار کر رکھیں، خود کو سنبھال کر رکھیں، ہر نئے دن کو ایک اچھا ویلکم کریں گی تو ہمارے معاشرے کے مرد حضرات جو ہیں ان کی زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی۔ یہ سب کچھ ایک عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک عورت ایک گھر کو کیسے لے کر چلتی، کیسے مینج کرتی ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ گھر کا دل ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے، خود کو حسین نہیں سمجھیں گے، خود کو اپنے رشتوں سے پیار نہیں کریں گے تو زندگی کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے شکر کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں اور خود لے کر آئیں۔ جیسے میں نے اپنی زندگی کو چینج کیا، میں نے 30 kg ویٹ جو ہے اپنا لوز کیا خود، اور اگر آپ کو مطلب کہ انشاءاللہ وہ بھی جرنی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی 30 kg ویٹ لاس کی، اور کچھ ٹپس میں بتا رہی ہوں آپ کو، پلیز وہ فالو کریے گا، انشاءاللہ زندگی میں بہت کام آئیں گی۔ سیلف رسپیکٹ کریں، اپنے آپ کو خاص سمجھیں، اپنا پسندیدہ ہابی آزمائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، ورزش یا ایکسرسائز نہیں کر سکتی آپ، جم نہیں جا سکتی تو واک کریں 20 یا 30 منٹ کی، اپنی زندگی میں اپنے کھانے پینے میں فروٹس اور پروٹین ایڈ کریں، کاربوہائیڈریٹس کم سے کم لیں، کم از کم 8 گھنٹے کی نیند کریں، پانی پئیں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ کے قریب ہو جائیں، 5 وقت نماز ادا کریں، شکر گزاری کریں، آپ کو بہت تسلی ہوگی۔ اصل خوشی جو انسان کو ہے وہ اللہ کے ساتھ ملتی ہے، اطمینان اللہ کے ساتھ ملتا ہے، جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ ہر چیز میں اللہ کی چاہت شامل ہے، جب ہم اپنی تمام چاہتوں کو، اپنی تمام جو بھی دلی خوشیاں ہیں، تمنائیں ہیں، انہیں ہم اگر اللہ کی چاہت سے جوڑ لیں تو زندگی خود ہی پازیٹیو ہو جاتی ہے، زندگی میں پھر نفع نقصان کی انسان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور الحمدللہ میں نے خود اپنی زندگی کو چینج کیا ہے، اور امید کرتی ہوں آپ بھی ضرور اپنی زندگی کو چینج کریں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کے ساتھ بہت ساری اور موٹیویشنل ویڈیوز جو ہیں وہ لے کر آؤں گی۔ 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ اپنے لیے نکال لیں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں خوشی اور غم سب کچھ انسان کے زندگی میں آتے ہیں۔ اگر ہم ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں تو ہم کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ ہم عورتیں، ہمارے گھر جو ہے وہ ہمارا
عورت ایک گھر کا دل ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ پیار کریں اپنے بچوں سے، اپنے گھر سے، اور سب سے زیادہ اپنے آپ سے۔ جب تک آپ خود اپنے آپ سے پیار نہیں کریں گی، کوئی آپ سے پیار نہیں کرے گا۔ الحمدللہ کہنا سیکھیں، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں ہر حال میں۔ اور چینل پسند آیا ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔